السلام علیکم، امید کرتا ہوں تمام اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ترجمۃ القرآن کلاس 9 کی جو ترجمۃ القرآن کتاب ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے لیکچر میں آج ہم سورہ مریم کی جو سلیکٹڈ آیات ہیں آج ان کو ہم لفظ بہ لفظ ترجمہ یاد کریں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو آپ نے پینسل نکال لینی، کتاب بھی نکال لینی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ نے مارکنگ کرنی ہے ترجمے کی، تاکہ آپ کو لفظی ترجمہ اچھے سے یاد ہو سکے، اور با محاورہ ترجمہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کرنا ہے، ہمیں یہی فیور آپ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو ہم جو سورہ مریم کو آج شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس کتاب کے جو آپ کی سلیکٹڈ آیات ہیں کہ کون کون سی آیات کا جسٹ آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ ہم نے کون کون سی آیات کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ تو یہ 18 صورتیں ہیں آپ کی کتاب میں، 18 صورتوں میں سے یہ 6 صورتیں ہیں، ان کی یہ آیات ہیں جن کا آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ آپ نے یاد نہیں کرنا، امتحان کے لیے، بورڈ کا جو امتحان ہوگا اس کے لیے۔ ویسے آپ پڑھیں، اور اس میں جو آج ہم نے سورہ مریم کا ترجمہ یاد کرنا وہ ہے 30 سے 36، یعنی ٹوٹل 7 آیات، ایک 30 نمبر آیت ہوگی اور آگے 6 اور۔ یہ 7 آیات کا ہم ترجمہ اچھے سے سمجھیں گے لفظ بہ لفظ، تو وہ آپ نے ساتھ رہنا ہے ویڈیو میں۔ تو یہ دیکھیں جی، ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا یہ پیج ہم نے اوپن کر لیا ہے، آیت نمبر 30 سے 36۔ تو یہ پہلے ذہن میں رکھیے کہ 30 جو عربی میں جو آیت کا نمبر ہوتا ہے وہ اینڈ پہ ہوتا ہے، تو یہاں پر یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک ایک آیت، یہ 30 نمبر آیت، اور اس کے بعد پھر یہاں تک 6 آیات ہو، تو 7 آیات ہے، ان کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ مارکنگ آپ نے کر لینی ہے اچھے سے، کیونکہ اگر لفظ اندر سے آیات کے اندر سے آئے، کیونکہ ایکسرسائز کے علاوہ بھی کوئی لفظ آ جاتا ہے MCQ شارٹ کوسچن ہوئے بورڈ کے پیپر میں، تو آپ کو یاد ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، قالا کا ترجمہ وہ بول اٹھا، وہ بول اٹھا کون؟ وہ بچے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انی بے شک میں، یہ اس کا ترجمہ ہے، بے شک میں، عبداللہ، عبد کا معنی ہے بندہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی کا ترجمہ مجھے عطا فرمائی ہے اس نے، آتانی اس نے مجھے عطا فرمائی ہے، الکتاب کتاب۔ وجعلنی، واو کا مطلب اور، واو زبر وا، اور جعلنی مجھے بنایا ہے، اور اس نے مجھے بنایا ہے، کیا بنا ہے؟ نبیًا، نبی۔ تو یہ ترجمہ پہلے آیت کا کہ وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ وجعلنی، یہ گزر چکا ہے، واو کا مطلب اور، جعلنی مجھے بنایا ہے، واو کا مطلب اور، جعلنی مجھے بنایا ہے، کیا؟ مبارکن، بابرکت، اینا کا مطلب جہاں، اینا جہاں بھی، ما کنتو میں ہوں، واو کا مطلب اور، اوصانی مجھے حکم فرمایا، اوصانی کا ترجمہ مجھے حکم فرمایا، بالصلاۃ، با کا مطلب ہے کا، الصلاۃ نماز کا، والزکوٰۃ اور زکوٰۃ کا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ ما دمتو، ما جب تک، دمتو میں رہوں، حیًا زندہ، جب تک میں رہوں، حیًا زندہ۔ وبرًا، واو کا ترجمہ اور، برًا نیک سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، بوالدتی اپنی والدہ کے ساتھ۔ ولم یجعلنی، واو کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، اور نہیں، یجعلنی مجھے بنایا، ولم یجعلنی کا پورا ترجمہ اور مجھے نہیں بنایا، جبارً سرکش، شقیًا نافرمان، سرکش اور نافرمان، یعنی میں فرما بردار ہی ہوں ہمیشہ کے لیے، نافرمان مجھے نہیں بنایا۔ والسلام، واو کا مطلب اور، السلام سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، یوم جس دن، ولدت میں پیدا ہوا، یعنی جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہے، ویوم اور، یوم جس دن، اموت میں وفات پاؤں گا، ویوم، واو کا مطلب اور، یوم جس دن، ابعث میں اٹھایا جاؤں گا، حیًا زندہ کر کے، زندہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ تو ہے، یہ بچہ بول اٹھا، یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود اشارہ فرما رہے ہیں، ذالک، یہ،
ذالک یہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ اس کا اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے نہیں نعوذ باللہ، بلکہ یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ قول، آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قول یہ بات ہے الحق سچی، یعنی یہی سچی بات ہے جس کا یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ الذی جس میں فیہ جس میں یمترون لوگ شک کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ تھے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا اسے قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس میں لوگ یہ شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ بات غلط ہے۔ وہ عیسیٰ کے ہی بیٹے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزاتی طور پر بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے۔ ما کانا نہیں ہے شان للہ اللہ کی، ما کانا نہیں ہے للہ اللہ کی یہ شان، ان یتخذ کہ وہ بنائے من ولدن کسی کو اپنا بیٹا، ولد کا مطلب بیٹا، من کسی کو، سبحانہ وہ پاک ہے، اذا جب قضا وہ ارادہ فرماتا ہے، اذا جب قضا وہ ارادہ فرماتا ہے امرن کسی چیز کا، فإنما تو بے شک وہ یقول وہ کہتا ہے، یہی فرماتا ہے، یہ ترجمہ اس کا، یہی فرماتا ہے، یقول یہی فرماتا ہے، لہو اس سے، یعنی اس چیز سے فرماتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، کن کہ ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ آخری آیت ہے وَإِنَّ اللَّهَ واو کا مطلب اور، اِنَّا بے شک، اللہ ربی میرا رب ہے، وَرَبُّكُمْ واو کا مطلب اور، ربکم تمہارا رب ہے، فَاعْبُدُوهُ تو اسی کی عبادت کرو، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا تو وہ غلط راستے پر ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہی، وہ حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جس چیز کا آپ کو حکم دیتا ہے اسی چیز پر چلیں تاکہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جلدی آئیں گے وہ، اور وہ سورت کا شروع والا ہوگا، مضامین، علم نکات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ حافظ۔